بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین ذی وقار، رب لم یزل کی حمد و ثنا اور نور مجسم شفیع معظم فخر دو عالم محبوب کبریا حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا تحفہ بھیجنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک مجھے حق و سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، آج کا ہمارا موضوع ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا محبت کیا چیز ہے۔ محبت کے بارے میں محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، محبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ ایک تحفہ ہے۔ جس کے ساتھ محبت ہو جائے اس کا اپنا اختیار باقی نہیں رہتا، یعنی بندہ جس کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے پھر اس کی ماننی پڑتی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرنی ہوگی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہر فرامین کو ماننا ہوگا۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح ہمیں دین دیا اس دین کے اوپر عمل کرنا ہوگا، یہ محبت کا نام ہے۔ علامہ شبلی علیہ رحمہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہیں۔ آپ اپنے مریدین کے پاس تشریف فرما تھے، مریدین نے یہ دعویٰ کیا ہم آپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب ان کے مریدین نے یہ دعویٰ کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کچھ کنکریاں پڑی تھیں، آپ نے ان مریدین کو مارنا شروع کر دی۔ جب انہوں نے کنکریاں مارنا شروع کی تو مریدین دور دور تک بھاگ گئے ان کنکریوں کو ڈر کی وجہ سے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا ہے لیکن میری طرف سے تھوڑی سی تکلیف دی کہ تم وہ برداشت نہیں کر سکے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ محبت کا دعویٰ کیا، اپنی مال اولاد جان سب کچھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خاطر لٹا دی۔ فرمایا پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیں، انہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کس طرح محبت کی۔ جب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی رات غار ثور کی طرف آپ لے کر جا رہے تھے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب چلتے ہیں، کبھی بائیں جانب چلتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق یہ وجہ کیا ہے؟ آپ کبھی میرے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی پیچھے، کبھی دایاں، کبھی بایاں، یہ کیا وجہ ہے؟ قربان جائیے آپ کی محبت پر۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ دشمن آپ کو دائیں جانب میں تکلیف پہنچا دے تو میں آپ کو دائیں جانب چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ جب میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ دشمن آپ کو بائیں جانب میں تکلیف پہنچا دے، میں آپ کے بائیں جانب چلنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ میں آپ کی طرف سے تکلیف پہنچی تو میں برداشت کر لوں گا، لیکن آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اپنی جان مال سب کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی مال، اولاد، جان، ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں جون جولائی کا مہینہ ہو، شدت کی پیاس لگی ہو، سامنے ٹھنڈا پانی پڑا، اس کی کتنی اہمیت ہوگی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے بڑھ کر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اتباع رسول کا نام محبت رسول ہے۔ جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرے تو گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید لا ریب و بے عیب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیں اگر وہ میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی پہلے آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، آپ کے ساتھ محبت کریں، یحببکم اللہ میں رب ہو کر ان کے ساتھ محبت کروں گا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کفار مکہ مشرکین مکہ کے پاس تشریف لے کر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا، وہ بتوں کو سجا سجا کر ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو سجدے کر رہے ہیں، ان کو اپنا معبود مان رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے کفار مکہ تم اپنے آباء و اجداد حضرت سیدنا ابراہیم و حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف کر رہے ہو۔ تو انہوں نے کفار مکہ نے کہا کہ ہم ان کو اسی وجہ سے ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو سجا سجا کر ہمیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرے گا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الملائکہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ آیت کریمہ دی اور کہا کہ میرے محبوب کے پاس یہ پیغام پہنچاؤ، ان کفار مشرکین کو یہ کہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر وہ میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ محبت کریں، یحببکم اللہ میں رب ہو کر ان کے ساتھ محبت کروں گا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک قاعدہ کلیہ بتایا ہے، ایک ضابطہ بتایا ہے، اگر تم میرے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے محبوب کے ساتھ محبت کرو، اگر تم میرے محبوب کے ساتھ محبت کرو گے تو میں رب ہو کر تمہارے ساتھ محبت کروں گا۔ سامعین ذی وقار، امام غزالی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص
آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرتا تھا۔ اس نے اپنی مصروفیت کی بنا پر یا بد مذہبی کی بنا پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا چھوڑ دیا۔ جب رات کو سویا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس طرح کے لوگوں کو نہیں جانتا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تو علماء سے یہی سنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہر امتی کی خبر رکھتے ہیں، اپنے ہر ایک امتی کو جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جو بندہ مجھ پر درود و سلام کا تحفہ بھیجتا رہتا ہے ان کو جانتے ہیں۔ پھر اس شخص نے اپنا معمول بنا لیا، روزانہ 100 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کو تحفہ بھیجا کرتا تھا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مجھے کثرت سے درود و سلام کا تحفہ بھیجے گا اس کو میرا قرب ملے گا، میری محبت ملے گی، روز محشر میں اس کی شفاعت کروں گا۔ بلکہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو بندہ 1 مرتبہ میرے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ میں نے روزانہ 100 مرتبہ درود و سلام پڑھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں تحفہ بھیجا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میری دوبارہ قسمت جاگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ والضحیٰ کی زیارت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اب تو نے میرا قرب حاصل کر لیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور روز محشر میں تمہاری شفاعت بھی کروں گا۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں زیارت کروانا صحابہ کرام، علماء کرام، محدثین سے ثابت ہے، ائمہ کرام سے ثابت ہے، جیسا کہ یا رسول اللہ حق چاریہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی ایسی رات نہیں گزری جس رات میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ ہوئی ہو۔ دیکھیں حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت بھی کی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا بے حد ادب و احترام بھی کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ طریقہ تھا جب آپ کی عمر 17 برس تھی، 17 سال کے ہوئے تو آپ نے درس حدیث دینا شروع کیا۔ جب درس حدیث دینے کا وقت ہوتا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے غسل کرتے، خوبصورت لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، پھر مسجد میں جا کر بیٹھ کر درس حدیث دیا کرتے تھے۔ آپ کے شاگرد ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے تھے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا، عجیب و غریب کیفیت ہو گئی۔ جب درس شریف ختم کیا تو میں نے اس کے بعد پوچھا حضور آج میں نے آپ کی عجیب حالت دیکھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے عبداللہ بن مبارک جب میں درس حدیث دے رہا تھا تو مجھے ایک بچھو نے 16 ڈنگ کاٹے ہیں، لیکن میں نے اپنے پاؤں کو جنبش نہیں دی، اس وجہ سے کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا ادب و احترام کیا ہے، اسی وجہ سے مجھے ڈنگ کاٹتا رہا، اسی وجہ سے میرا چہرہ زرد ہو گیا ہے۔ کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جائے اس کا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے، اس کے ساتھ محبت بھی کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تکلیف کو برداشت کیا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارک کا اس طرح احترام کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کی۔ تو حضرت سیدنا
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بخیل شخص تھا، اس نے اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو یہ کہا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر کچھ خرچ نہیں کرنا۔ تو امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں ایک سائل نے دروازے پر دستک دی، اس نے اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر سوال کیا کہ مجھے کچھ دے دیں۔ اس عورت کو جب اللہ تبارک و تعالی کے نام سے سوال کیا گیا، اس نے اس سائل کو چند روٹیاں دے دیں۔ جب وہ سائل روٹیاں لے کر روانہ ہوا، وہی بخیل راستے میں ملتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں روٹیاں کس نے دی؟ اس سائل نے کہا کہ مجھے فلاں گھر سے ملی ہے، انہی کے گھر کا پتہ بتایا، حتیٰ کہ وہ سائل اپنی اہلیہ سے آ کر لڑنے لگا، میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم نے اس کو پھر روٹیاں دے دی ہیں۔ اس نے کہا کہ اس سائل نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ سوال کیا ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ سوال کیا اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے میں نے اس کو دے دیا ہے۔ اس بخیل نے کہا اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتی ہو، ابھی میں تندور جلاتا ہوں، تمہیں جلتے تندور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ ڈال دیتا ہوں۔ جب اس نے یہ کیا، ایسا تندور گرم کیا، اپنی بیوی کو کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ جلتے تندور میں چلی جا۔ وہ خاتون بہت سمجھدار تھی، اس نے کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہی ہوں، میں اپنے آپ کو بن سنوار کر پیش کروں گی۔ اس نے اپنے زیورات اٹھائے، اچھا لباس پہنا، زیورات پہنے۔ جب وہ تندور کی طرف جانے لگی تو منافق کہنے لگے اپنے زیورات اتار کے جائیں، زیورات جل جائیں گے تندور میں، لیکن وہ عورت تندور میں چلے گی، حتیٰ کہ اس بخیل نے تندور کا ڈھکن بند کر دیا۔ 3 دن کے بعد جب اس نے تندور کا ڈھکن کھولا، وہ عورت صحیح سلامت تندور کے اندر موجود تھی۔ اور حاطب غیب سے آواز ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کو دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلاتی۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ سامعین ذی وقار، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ایک دن ایک بدو نے، ایک دیہاتی نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی؟ اس وقت نماز کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے جس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا؟ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت کا علم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام جب سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب قائم ہوگی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس سے سائل بھی بہتر جانتا ہے۔ پھر قیامت کے نشانیاں پوچھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا اولاد اپنی ماں باپ کو لونڈی کی طرح سمجھیں گے، یعنی اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کریں گے۔ جس طرح آقا اپنے لونڈی کو بلاتا ہے اس طرح اولاد بھی اپنی ماں کو اس طرح بلائے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تو نے قیامت کے بارے میں تو سوال کیا ہے، کیا تو نے کوئی تیاری بھی کر رکھی ہے قیامت کی؟ اس شخص پر قربان جائیے، امام بخاری علیہ رحمہ یہ لکھا کہ وہ نو مسلم تھا، اس نے چند عرصہ پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس زیادہ سجدے بھی نہیں ہیں، زیادہ نمازیں بھی نہیں ہیں، زیادہ صدقہ و خیرات بھی نہیں ہیں، میں نے حج عمرہ بھی زیادہ نہیں کیے، لیکن میرے پاس صرف ایک ہی عمل ہے، میں اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری بخشش فرما دے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو، جو لوگ دنیا میں
جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ آخرت میں اس کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا میں جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اسلام لانے پر بھی خوشی ہوئی تھی جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا جو لوگ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ ہوگا، تو اس دن صحابہ کرام کے چہرے خوشیوں سے جھوم اٹھے، کیونکہ صحابہ کرام کی تمنا یہی تھی، خواہش یہی تھی، آرزو یہی تھی جس طرح ہمیں دنیا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملا ہے، جس طرح ہم دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں آخرت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب ملے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کثرت سے محبت کیا کرتے تھے، ان کو یقین ہو گیا کہ ہم آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، اسی وجہ سے ان کے چہرے خوشیوں سے جھوم اٹھے۔ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وضو والا مستعمل پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ مستعمل پانی کو اٹھا کر کبھی پی لیتے، کبھی اپنے جسم پر ملتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا ہے میرے صحابہ تمہیں کس بات نے اس چیز پر ابھارا ہے کہ تم میرے وضو والا مستعمل پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے ہمیں یہ ابھارا ہے۔ لیکن جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مس ہو گئی ہے اس میں اندر برکات ہی برکات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب وہ پانی لیتے اس پانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی تمام تکلیفیں تمام پریشانیاں دور فرما دیتا، جیسا کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں میرے پاس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جبہ مبارک تھا، ایک کرتا تھا، میرے پاس جب کوئی مریض آتا تو اس جبے کو پانی کے اندر ڈبو کر مریض کو پانی پلاتی تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے جبے کی برکت سے مریضوں کو شفا عطا فرماتا۔ صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو چیز مس ہو گئی ہے ان کا احترام کرتے ادب کرتے ان کے ساتھ محبت کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی تمام تکلیفیں تمام پریشانیاں دور فرما دیتا، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا پاؤں سن ہو گیا۔ اگر آدمی زیادہ دیر بیٹھا رہے اس کا پاؤں سن ہو جاتا، جب اٹھ کر چلنے لگے تو اس کے تکلیف ہوتی ہے۔ ان کا پاؤں سن ہوا، جب اٹھ کر چلنے لگے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر تمہارا پاؤں سن ہو گیا ہے، تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا وسیلہ پیش کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف کو دور فرما دے گا۔ یہ ان کی بات کہنا تھی کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے 3 مرتبہ کہا یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا تو میری پاؤں کی تمام تکلیفیں جاتی رہیں۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کرتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ کی برکت سے ان کی تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر حضرت سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ایک دیہات کے رہنے والے صحابی رسول ہیں۔ دیہات میں ان کے پاس دین اسلام کی دعوت پہنچ، انہوں نے وہاں پر کلمہ پڑھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی کام کے لیے مدینہ منورہ میں آیا تو میں دیکھتا ہوں ایک والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، علم نشرہ کے سینے والے شخص کھڑے ہیں، حسن و جمال کے پیکر ہیں، لوگوں کو جس طرح رائے فرماتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں آگے اف تک نہیں کہتے۔
فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کے پاس گیا، صحابہ کرام کے پاس گیا، یہ کون شخص ہے حسین و جمیل، آپ کے حسن کی تو کیا ہی بات ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آقا علیہ الصلاۃ والسلام میرے گود میں سر رکھ کر تشریف فرما تھے۔ 14ویں کا چاند تھا، کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھتی، کبھی میں چاند کی طرف دیکھتی، میں دیکھتی کہ چاند زیادہ حسین ہے کہ یا سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام زیادہ حسین ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر تو لاکھوں چاند قربان ہو جائیں۔ تو حضرت سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہما بھی یہ فرماتے ہیں پھر میں نے صحابہ کرام سے پوچھا، لوگو یہ کون ہستی ہے تم ان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہو، جس طرح تمہیں حکم دیتے ہیں تم اسی طرح کرنا شروع کر دیتے ہو؟ لوگوں نے بتایا یہ سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ حضرت سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں پھر میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب گیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا رسول ہوں جب تمہارے اوپر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام تکلیفیں، تمام مصیبتیں تو اسے دور کر دے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں میں ہر وقت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا رہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، احادیث مبارکہ بیان فرماتے، مجھے بھول جاتی تھی۔ میں نے ایک دن عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہوں، آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے ہیں لیکن وہ باتیں مجھے یاد نہیں رہتی، مجھے بھول جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں یہ میری تکلیف جاتی رہے، اللہ تعالیٰ مجھے قوت حافظہ عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ آپ اپنی چادر بچھائیں۔ جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر کو بچھایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھا اور اپنا لب بھر کر اس چادر کے اندر ایسے ڈال دیا۔ پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ تم اس چادر کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بس جب سے میں نے اس چادر کو سینے کے ساتھ لگایا ہے تب سے لے کر آج تک آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح صحابہ کرام کو اپنا واعظ و نصیحت فرمایا، جس طرح حدیث مبارکہ بیان فرمائی، اسی طرح مجھے یاد ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلاۃ والسلام مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں میری والدہ مشرکہ تھی، کافرہ تھی، میں ان کو دین اسلام کی دعوت پیش کرتا وہ رد کر دیتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ کو دین اسلام کی دعوت پیش کی، اس نے رد کیا اور معاذ اللہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ایسی بات کی جو مجھے ناپسند گزری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ مشرکہ ہیں، کافرہ ہیں، پہلے میں ان کو اسلام کی دعوت دیتا تھا، دین کی دعوت دیتا تھا، وہ رد کر دیتی تھیں، لیکن آج اس نے کو میں نے دعوت دی ہے، اس نے اس دعوت کو بھی رد کر دیا، لیکن اس نے ایک ایسی بات کی جو مجھے ناگوار گزری ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ید اللہ والے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، عرض کی یا باری تعالیٰ میرے اس غلام حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو اسلام جیسی دولت عطا فرما۔ بس آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا دعا ہی کرنا تھا۔ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر دوبارہ روتے ہوئے، پہلے غم کے آنسو تھے، اب خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کر دی تو یقیناً وہ اسلام کو قبول کریں گی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دروازے پر پہنچے، دروازہ بند تھا، دستک دی، آپ کی والدہ نے جواب دیا کچھ دیر ٹھہریے میں غسل کر رہا ہوں، دروازہ کھولتی ہوں۔
جب ان کی والدہ نے غسل کیا، دروازہ کھولا تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، میں نے غسل کر کے زہری نجاست تو دور کر دی ہے، لیکن اب میرے دل کے اندر جو نجاست ہے میں کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کو بھی دور کرنا چاہتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے اسی وقت اسلام کو قبول کیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ پھر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ مشرف با ایمان ہوگی، اس نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، یا باری تعالیٰ تو نے میری دعا کو قبول فرما کر حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ یعنی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت ہمیں ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح تحلیل بیان کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے۔ پھر حضرت سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا محبوب ہوں، ایسا رسول ہوں، جب تمہارے اوپر کوئی تکلیف پہنچے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تمہاری اس تکلیف کو، مصیبت کو دور فرما دے۔ پھر آگے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا محبوب ہوں، تمہارے اوپر قحط سالی پڑ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برسانا چھوڑ دے، تمہاری زمینیں سبزہ اگانا چھوڑ دیں، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ میری دعا سے بارش برسا دے۔ جیسا کہ مشکاۃ شریف حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بدو، ایک دیہاتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم برباد ہو گئے ہیں، ہمارے مال برباد ہو گئے ہیں، زمینیں سبزہ نہیں اگا رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زمین آسمان سے بارش برسائے اور زمینیں سبزہ اگائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تو راوی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف پر تشریف فرما تھے، اتنی بارش برسی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک پر بارش کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آگے راوی فرماتے ہیں کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، حتیٰ کہ دوسرا جمعہ آ گیا، وہی دیہاتی تھا یا کوئی اور تھا، اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے گھر ڈوب گئے ہیں، ہمارے گھر گرنے کے قریب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک دے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، وہ بارش روکی، حتیٰ کہ مدینہ منورہ کے آس پاس 1 مہینے تک بارش آتی رہی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے محبوب تھے، ایسے نبی تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی امتی کے لیے جب کوئی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کو نواز دیتا تھا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔